أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ چونکہ طلاق کے مختلف مسائل بیان کیے جا رہے تھے، اس ضمن میں بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، تو اس لیے اب درمیان میں اللہ تعالیٰ کا دھیان کیسے پیدا کرنا چاہیے اور اللہ سے تعلق کس طرح سے مضبوط کرنا چاہیے، اس کی تدبیر بتائی۔ چنانچہ ارشاد ہے، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی پابندی کیجیے، والصلاة الوسطی، اور درمیانی نماز۔ حافظ یحافظ کہتے ہیں پابندی کرنے کی، وقت پر ادا کرنا اور پورے آداب اور شرائط کے ساتھ ادا کرنا۔ تو پہلی بات تو یہ بتائی کہ نمازوں کی پابندی کیجیے، یعنی ہر نماز اس کے وقت پر ادا کیجیے، اور نمازوں کی جو آداب، شرائط، سنن وغیرہ ہیں ان کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز پڑھیے۔ اور خاص طور پر ذکر کیا صلاۃ الوسطیٰ کا، درمیانی نماز۔ اب یہ درمیانی نماز کون سی نماز مراد ہے؟ بعض لوگوں نے فجر کی نماز کہا، بعض لوگوں نے ظہر کی نماز کہا، بعض لوگوں نے عصر کی نماز کہا۔ ہر ایک کے اپنے دلائل ہیں، لیکن زیادہ تر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عصر کی نماز یہاں مراد ہے، چونکہ عصر کا وقت مشغولیت کا وقت ہوتا ہے۔ لوگ عام طور پر مسافر بھی ہوتے ہیں تو رات سے پہلے گھر پہنچنا چاہتے ہیں، مزدور وہ بھی مغرب سے پہلے اپنا کام جلد پورا کرنا چاہتا ہے، کاروباری وقت بھی زیادہ تر عصر کا وقت مشغولیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے نماز میں غفلت پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے خاص طور پر تاکید کی کہ مشغولیت کے وقت میں جو نماز آتی ہے اس نماز کا آپ خصوصیت سے لحاظ رکھا کیجیے، اس کی خاص طور پر پابندی کیا کیجیے۔ جب مشغولیت کے اوقات میں ہم نماز کی پابندی کریں گے تو باقی نمازوں کی پابندی کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور مشغولیت کے اوقات میں نماز کی پابندی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی اپنے پروردگار سے غافل نہیں ہے۔ دنیا کی مشغولیت اس کو اپنے پروردگار سے غافل نہیں کر سکتی، اور یہی اصل مقصود ہے کہ آدمی دنیا کے بڑے سے بڑے کام میں مشغول رہے، تب بھی اللہ کی طرف سے وہ چیز اس کو دور نہ کر سکے، اللہ کی طرف سے توجہ ہٹ نہ پائے۔ اس لیے کہا کہ ایسی مشغولیت کے وقت میں بھی آپ نماز کو پابندی سے پڑھا کریں۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے لیے مطیع اور فرما بردار بن کر کھڑے رہیے۔ قانت مطیع اور فرما بردار کو کہتے ہیں۔ اب اطاعت کے جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں، خاموشی سے کھڑا ہونا، دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، دل کے اندر آہوازاری ہو، پورا دھیان اللہ کی طرف متوجہ ہو، خشوع اور خضوع کی کیفیت ہو، یہ ساری چیزیں اطاعت کے، اللہ کی اطاعت کو پورا کرنے کے طریقے ہیں۔ بہتر سے بہتر انداز میں جو اطاعت کی جا سکتی ہے اس کو قنوت کہتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے
کہ ابتدا میں جب نماز پڑھتے تھے تو نماز میں بات کرنے کی بھی اجازت تھی، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر خاموش رہنے کا حکم دیا گیا کہ اب نماز میں باتیں نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اطاعت کی طریقے کی یہ چیز خلاف معلوم ہوتی ہے۔ کہا وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے بالکل اطاعت کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جائیے۔ تو اس میں یہ بھی اللہ نے بتایا کہ نماز پڑھی جائے تو پورا دھیان اللہ کی طرف رہنا چاہیے۔ حدیث میں فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک ترى، ایسے اللہ کی عبادت کرے جیسے اب اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اگرچہ تم اس کو دیکھتے نہیں ہو لیکن وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا، اللہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا۔ تو یہ دھیان، یہ تصور ذہن میں رکھ کر ہم عبادت کریں گے تو پھر اللہ کے لیے وہ نماز خالص بھی ہو جائے گی، اس نماز کے اندر تاثیر بھی پیدا ہوگی، طاقت بھی پیدا ہوگی، اس میں لذت بھی پیدا ہوگی، اور وہ نماز ایسی ہوگی کہ جو ہمیں برائی سے، بے حیائی سے، فحش کاموں سے، منکرات سے روک سکے گی، اور اس کی وجہ سے روحانی، اخلاقی اور اعمال کے اعتبار سے ترقی ہوگی۔ پھر کہا کہ نماز ایسی چیز ہے جو کسی حالت پہ معاف نہیں ہے۔ جب تک آدمی کے اندر ہوش و حواس باقی ہے تب تک نماز فرض ہے۔ ہوش و حواس باقی نہ رہے، آدمی کبھی خیال کی دنیا میں رہتا ہے، کبھی کسی دنیا میں رہتا ہے، تب اس پر نماز فرض نہیں رہتی ہے۔ لیکن جب تک ہوش و حواس بجا رہے اس کے لیے نماز فرض ہے۔ بیمار میں آدمی بیماری کی حالت میں ہے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی۔ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا برابر اشارے سے پڑھے، اشارہ نہیں کر سکتا تو دل میں نیت کر کے پڑھے، اتنا بتایا گیا۔ تو اسی طرح سے حالات اگر سکون کے نہ ہو، جنگ کی حالت میں ہے یا پیچھے سے کوئی دشمن حملہ کر رہا ہے، کوئی جانور پیچھا کیے ہوئے ہے، کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے، آدمی ایک جگہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو شریعت میں اس کی بھی گنجائش رکھی گئی کہ چلتے چلتے نماز پڑھے، سواری پر نماز پڑھے، دوڑتے ہوئے نماز پڑھے، لڑائی کرتے ہوئے، جنگ کی حالت میں تو جنگ کرتے ہوئے نماز پڑھے، قبلے کی طرف کھڑے ہونے کا موقع ملے تو قبلے کی طرف، نہ تو کسی بھی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، اس کی گنجائش رکھی گئی، لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اسی لیے کہا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف لاحق ہو، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو پیدل یا سوار جس طرح سے بن پڑے نماز پڑھیے۔ رجال کہتے ہیں پیدل کو، اور رکبان راکب کی جمع سوار، جیسے آپ سواری پر بیٹھے ہوئے نماز پڑھ سکتے ہیں سواری پر پڑھیے۔ پیدل ہیں یعنی جہاد میں عام طور پر سوار ہو کر جاتے تھے، گھوڑوں پر سوار ہو کر جاتے تھے، یا پیدل بھی لشکر ہوتا تھا۔ تو جیسے آپ کو گنجائش ہو نماز پڑھنی چاہیے، لیکن فَإِذَا أَمِنْتُمْ، لیکن جیسے امن کا ماحول ہو جائے، اطمینان کا ماحول ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسے تمہیں سکھایا گیا ہے ویسے اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ یعنی جب حالات نارمل ہو جائیں تو پھر یہ جو چھوٹ دی گئی تھی وہ چھوٹ نہیں رہے گی، بلکہ جیسے کھڑے ہو کر اطمینان کے ساتھ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، اسی حالت میں نماز کرنا چاہیے۔ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جب تک کہ تمہیں معلوم نہ ہو تب تک چھوٹ رہتی ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں سکھایا ہے اس کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے۔ بہرحال ان آیات میں نماز کی پابندی کا تذکرہ کیا گیا، اور خاص طور پر مشغولیت کے اوقات میں نماز کی پابندی پر زور دیا گیا، یہاں تک کہ حالات اگر نارمل نہ ہو، معمول کے مطابق نہ ہو، اطمینان سے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو جیسے گنجائش ہو، جیسے سہولت ہو، اس کے مطابق نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر نماز کی پابندی کر کے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق دے، آمین۔